کیا ایک عورت مردوں کی امامت کر سکتی ہے نماز کے دوران؟ ہمارے ہاں جو روایت قائم ہوئی ہے، دیکھیے ہر مذہب میں، دین میں، اسی طرح معاشرے میں کچھ روایات قائم ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو روایت قائم ہے وہ یہ ہے کہ مرد عام طور پر امامت کراتے ہیں. رہ گئی یہ بات کہ قانون کے لحاظ سے کیا یہ جائز ہے؟ تو جائز ہے، اس لیے خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معلوم ہے کہ ام ورقہ رضی اللہ عنہ کو ایک محلے کی مسجد میں امام مقرر کیا تھا. تو اس وجہ سے امامت کرانا کوئی ناجائز نہیں ہے. روایت ہماری یہی ہے کہ مرد امامت کراتے ہیں اور عورتیں نماز پیچھے پڑھ لیتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. اس وقت ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے ہندوستان پاکستان کے حلقوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا کہ کیا عورتوں کی اسلام میں امامت جائز ہے، اور اس کے اوپر ایک وائرل کلپ چل رہا ہے بلکہ یوٹیوب کے اوپر، اور مجھے وہ لنک پرسنلی بھی ابھی آیا ہے ایک خاتون کا، کہ یہ جو ہے، میں نام لے کے کہوں گا، میں زیادہ تر لوگوں کے نام نہیں لیتا، کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ جی لے سکتی ہے عورت، امامت کر سکتی ہے، اور انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا. تو میں جو ہے نا اس پہ ساری باتیں تو بعد میں کروں گا. میں سب سے پہلے غامدی صاحب سے ایک سوال کرنے کی جسارت کروں گا، اور میرا یہ سوال ان تک پہنچایا جائے کہ غامدی صاحب، میں آپ کو بہت کافی عزت کرتا تھا، بلکہ بہت لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، ہمارے ایک دینی مبلغ ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا ورنہ پھر وہ بات کہیں اور کوئی غلط نہ اس کا مطلب لے لے. وہ تو آپ کے انٹلیکچول تھاٹس اور آپ کی ذہانت و فطانت کے انتہائی گرویدہ اور جسے کہتے ہیں نا اس پہ فدا نظر آتے ہیں. میں ان سے بھی کہوں گا کہ اب میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ وہ لوگ اور جتنے ایسے دینی علمی لوگ جو آپ کی علمی دنیا کے اور آپ کے علمی جوہروں کے معترف تھے نا، انہیں سب کو اب جو ہے نا میرا خیال ہے توبہ کرنے کا وقت آ گیا اور آپ سے برات کا اعلان کرنا چاہیے. کیونکہ میرا آپ سے غامدی صاحب سے سوال یہ ہے، اور یہ سوال اللہ کرے کہ ان تک پہنچے، کہ آپ کی بددیانتی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کتے کا معاملہ ہو، داڑھی کا معاملہ ہو، عیسیٰ کی موت کا معاملہ ہو یا وفات کا معاملہ ہو، کیا اسے کہتے ہیں، کوئی بھی دینی معاملہ ہو نا، آپ کے آگے دنیا جہان کی حدیث رکھ دی جائے نا، چاہے وہ بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، آپ کے پاس نا بھاگ کے ایک جواب ہوتا ہے. پورا قرآن خالی پڑا ہوا ہے جی، قرآن خالی پڑا ہوا ہے. یہ آپ کا ڈائلاگ جو ہے نا، یہ ہم نے بہت دفعہ سنا ہے. میرے تو شاید کان ہی پک گئے ہوں گے یہ جملہ سن کے اس بندے کا. جی ہاں، میں اب عزت، میرا نہیں خیال کہ میں عزت سے ان کا نام لے سکتا ہوں. اس صاحب نے، اس بندے نے یہ کھل کے کہا بار بار، دجال کا سوال ہوا، عیسیٰ کا سوال ہوا، مہدی کا سوال ہوا، گھوم پھر کے قرآن خالی پڑا ہوا ہے، قرآن خالی پڑا ہوا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. اور ہوا یہ کہ اصل میں جو صحیح جید علماء، ان کو جو ہے نا وہ یا تو اس دنیا سے وہ چلے گئے، یا پھر ان کو وہ اس طرح سے میڈیا پہ ہائی لائٹ کبھی نہیں کیا جاتا، نہ آگے لایا جاتا ہے. اس بندے کو اتنا میڈیا نے سر پہ چڑھایا، ٹی وی میں لا کے ہر چینل پہ دکھایا کہ جی بہت بڑا کوئی مفکر اسلام ہے یہ بندہ. یہ خاک مفکر اسلام ہے. جھوٹ، بددیانتی اور دھوکے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بددیانت شخص ہے، یہ بالکل بددیانت آدمی ہے. اب میں اس سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اس نے جو عورت کی امامت کا جواز نکالا ہے ایک ابو داؤد کی حدیث سے، اب تمہیں قرآن کیوں نہیں نظر آیا؟ اب قرآن میں کہاں ہے تمہارے پاس دلیل؟ تم مجھے قرآن سے دلیل دو. تم سے کتے پہ سوال ہوا تھا تو تم نے کہا تھا کتے کا بڑا ادب سے ذکر آیا ہے، تو اس سے جو ہے نا قرین قیاس میں آتا ہے، یہ میں اس کا ڈائلاگ کوٹ کر رہا ہوں آپ کو، قرین قیاس میں آتا ہے کہ جو ہے نا وہ کتے جو مارے گئے تھے نا مدینہ میں، قرین قیاس میں آتا ہے کہ وہ کتے مارے جو گئے تھے وہ کسی بیماری کی وجہ سے مارے تھے. یہ جو ہے نا اردو کی لفاظی کے اندر لپیٹ کے جو شراب پلائی جا رہی ہے نا خوبصورت بوتلوں میں ڈال کے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینا نا بند کریں. یہ بڑا وائرل کلپ تھا یہ بھی. تو میں نے تب بھی سوال پوچھا کہ بھائی یہ غامدی صاحب سے پوچھیں کہ جو قرین قیاس میں کتے مارے گئے تھے کسی بیماری کی وجہ سے، وہ قرین قیاس کیا ہے؟ وہ کسی دنیا کی تاریخ کی کتاب سے ہی دکھا دیں. حدیث تو چھوڑ ہی دیں نا، حدیث کا تو میرے خیال معاملہ ہی ہو رہا ہے. وہاں بخاری بھی بے اعتباری ہو گئی ان کے آگے. جب بخاری کی حدیثیں رکھی گئیں، کہا نہیں وہ جو قرآن سے ٹکرا رہی. کیسے قرآن سے ٹکرا رہی تھی وہ باتیں؟ ٹھیک ہے، دجال کا اور مہدی کا سوال ہوتا ہے جی قرآن میں نہیں ہے، تو بھئی عورت کی امامت قرآن میں دکھائے نا آپ.
کہاں پہ عورت کی امامت قرآن کے اندر؟ بالکل نہیں ہے نا. تو آپ نے وہ حدیث کا حوالہ لینے کی کوشش کی جس کو سلمان رشدی جیسے ملعون لوگوں نے اس کا سہارا لیا. اس بندے نے اس حدیث کا سہارا لیا جس کا سہارا لے کر امریکہ میں اسرا نعمانی اور کینیڈا میں ایک عورت ہے، یہ دو عورتوں نے پہلی دفعہ عورت کی امامت کروائی. 2005 یا 6 میں یہ فتنہ نیا یہ شیطان کا سینگ نکلا اور یہیں سے نکلا، انہی ملکوں سے. ہم یہیں پر تھے اور وہ سارا لٹریچر جو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی وہ بالکل جھوٹ کا پلندہ تھا. کبھی یہ بھاگ کے اماموں کی باتیں کہیں سے ڈھونڈتے ہیں، ضعیف اور کمزور اور بے مقصد قسم کے اقوال. کبھی یہ ایسی حدیث ڈھونڈتے ہیں جو جس کے اندر کوئی ایسا عنصر ہی نہیں نکلتا کہ وہ عورت پڑھا رہی تھی، امامت ساروں کی کرا رہی تھی. وہ بھی ایک اندازہ ہی ہے کہ شاید وہاں کوئی بوڑھا غلام وغیرہ بھی تھے ایک دو، وہ بھی شاید پڑھ لیتے ہیں. وہ بھی گھر کے اندر ایک معاملہ ہے. جی ہاں، وہ ایک حدیث ہے جس میں گھر کے اندر ہے، میرے خیال ورقہ کے نام سے ہے شاید وہ حدیث ہے، اور اس پر انہوں نے پورا حمالیہ کھڑا کرنے کی کوشش کی. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو دین کے مسلم امور ہیں، جہاں پہ آپ کے آگے دنیا جہان کی دلیلیں رکھی گئیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو یا ان کی توفی ہو، چاہے وہ مہدی کا معاملہ ہو، دجال کا معاملہ ہو، چاہے وہ حلال حرام کا معاملہ ہو، ان سب معاملات میں آپ کے آگے جتنی مرضی دلیلیں رکھی آپ نے نہیں مانی. نہیں جی یہ قرآن میں نہیں ہے تو میں اس لیے وہ حدیث کو نہیں. تو یہاں پہ حدیث کو باقی کیوں اپنایا؟ اس سے صاف پتہ چلا کہ یہ بددیانتی، دھوکہ اور ایک شیطانی فتنے کا سہارا لیا گیا. لہٰذا اس بندے کا تو میں اب کھلم کھلا لوگوں سے کہوں گا کہ یہ عورت کی امامت پہ جو یہ اپنا خول سے باہر آ گیا نا، اس سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نا اب یہ بندہ بالکل قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ بددیانتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں اس بندے کی ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، زنا کی مثال دیتا ہوں. زنا جو ہے وہ بالجبر اور شادی شدہ زانی کی مثال، اس کی قرآن میں سزا کہیں نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، بالکل جیسے عورت کی امامت کا قرآن میں تذکرہ نہیں نا، اس معاملے کا بھی قرآن پاک میں بالکل تذکرہ نہیں ہے. تو پھر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ حدیث ہے نا. وہاں پہ اس کے آگے آپ بخاری رکھیں گے، مسلم رکھیں گے، ترمذی رکھیں گے، کتب ستہ کی کوئی بھی حدیث رکھیں گے، متواتر حدیثیں رکھیں گے. یہ بندے نے انکار کیا ہے. میں نے اس کے پروگرامز دیکھے ہیں، میں پورے 13 14 15 سال سے اس بندے کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. بہت میرے دل میں اس کی رسپیکٹ تھی، مگر جب یہ عورت کی امامت پہ فتویٰ آیا نا، بالکل قطعاً کوئی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. اس بندے سے برات کا اعلان کرنا چاہیے. یہ اس فتنے کے پیچھے جا رہا ہے جس پہ اسرا نعمانی اور ایک اور تھی عورت کینیڈا والی، اور ان کے پیچھے پہلی جو نماز ہوئی نا، سب سے پہلی نماز، وہ نماز پڑھنے سلمان رشدی ملعون اسپیشل آیا تھا، جو بندہ آج تک کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا گیا، شیطانی آیات والا. ٹھیک ہے نا، سیٹینک ورسز والا سلمان رشدی جو ہے مرتد آدمی نماز پڑھنے آیا عورت کے پیچھے. کیوں؟ یہ واضح آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ بالکل ایسے ہی جو اس طرح کہ آج بھی بائبل کے اندر، آج کی بائبل میں بھی آیت موجود ہے، چیپٹر نمبر 6 ہے، لوک ہے، اور اردو میں لکا کی کتاب سے بولتے ہیں، کتاب لکا ہے، لوک ہے، اور 43 سے 45 ورسز ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا چاہتا ہے. اچھے درخت کا پھل برا نہیں ہو سکتا اور برے درخت کا پھل اچھا نہیں ہو سکتا، اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جن لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی وہی آپ کے لیے دلیل کافی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ اسلام کے لیے کیا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے، اس پہ تو الحمدللہ امت میں کبھی اختلاف تھا ہی نہیں. مکہ، مدینہ، بیت المقدس، ہماری جتنی مقدس جگہیں ہیں، بڑی سے بڑی مساجد ہیں، چھوٹی مساجد ہیں، اسلام کی کسی مسجد میں بھی عورت امام مقرر آج تک نہیں ہوئی 1400 سال سے. بتائیے آپ، مرد اور عورت میں جینڈر کمپٹیشن ہو ہی نہیں سکتا. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، چلیں ان کی بات پہ آ جاتے ہیں. جی عورت کو امام رکھ لیں. آپ کو پتا ہے کہ امام کی ڈیوٹی سے میرا خیال ہے اس سے سخت کسی کی ڈیوٹی نہیں ہوتی. آپ کو نوکری پہ 8 to 5 میں نا دن میں ایک بار وقت پہ پہنچنا ہوتا ہے. امام جو ہوتا ہے نا وہ کم از کم 5 نہیں تو 3 دفعہ ایک دن میں اس کو ٹائم پہ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، اور چھٹی نہیں وہ کر سکتا، نہ اس کی عید کی چھٹی ہوتی ہے، نہ اس کی جمعے کی چھٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، نہ اس کا ویکینڈ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری جو بہنیں ہیں، میں تمام ماؤں بہنوں سے بہت احترام سے بات کر رہا ہوں، خود بھی شادی شدہ آدمی ہوں، تو اس لیے کوئی میری بات کا مطلب غلط نہ لے. اب آپ تصور کریں، چلے میں اپنا ہی نام لے لیتا ہوں، فرض کریں میں ایک عورت ہوں اور میں امامت کر رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں امامت کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے. مجھے ہو جاتے ہیں پیریڈز،
پیریڈز ہو گئے تو میں اب کیا اعلان کراتا پھروں گا کہ جی ہماری بہن نعمان صاحبہ جو ہیں ان کو پیریڈز ہیں تو آج ایک ہفتہ وہ نماز نہیں پڑھائیں گی. اچھا پریگننسی ہے, ان کو بچہ ہونے والا, ان کے لیے جھکنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوگا. بھئی دین ایسی ڈیوٹیاں بالکل نہیں کسی پر ڈالتا جو اس کی سکت میں نہیں ہوتی. قرآن سے ان کا جواب ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی نفس پہ اللہ اس کی طاقت ہمت طاقت کے پہنچ سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. وہی ڈیوٹی اس پہ ڈالتا ہے جو اس کے لیے ڈویبل ہوتی ہے, وہ کر سکے. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. مردوں کو یہ ڈیوٹی نہیں دی گئی بچہ پیدا کرنے کی, تو مرد اس میں نہیں کہتے کہ نہیں جی ہم نے یہ کام کرنا ہے. یہ جینڈر کمپٹیشن جو ہے نا ختم کریں. یہ ایک ویسٹرن فتنہ ہے اور ویسٹ نے اس فتنے کو اچھی طرح آزما کے اس میں ذلیل ہو کے اپنی عورتوں اور مردوں کو اچھی طرح ذلیل کیا ہے, گھروں کو برباد کیا ہے, فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے. ان لوگوں کا سوشل فیبرک جو ہے اس میں تباہی آئی ہے. حرام کے بچے ہر طرف پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ کر کے ذلیل و خوار ہو کے بالکل اسی طرح کے جیسے کوئی پرانی جینز لنڈا بازار میں آتی ہے نا, پرانے کپڑے, اسی طرح یہ ان لوگوں نے ایک وہ فتنہ جس نے ان کے چرچز کو ختم کیا, ان کے وہ کنیساؤں کو تباہ کیا, اب وہ ہماری طرف پھینک رہے ہیں. اور اس فتنے کا مرکز ہندوستان پاکستان میں جاوید احمد غامدی کو پکڑ لیا ان لوگوں نے. اندازہ کریں آپ. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ امریکہ جیسے کنٹری میں فیمنسٹ جو مسلم موومنٹس ہیں نا, جو عورتوں کے لیے وہ باتیں بھی کرتی ہیں جو بالکل اسلام کی روح کے خلاف ہیں, وہ بھی کہتی ہیں کہ بھئی ہم بالکل یہ عورت کی امامت والے مسئلے کے خلاف ہیں. یہ عورت کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالنے والی بات ہے, وہ بوجھ ہے جو اس کے لیے بہت مشکل ہے پورا کرنا. اندازہ کریں آپ. تو اس بندے سے آپ نہ برات کا اعلان کریں. یہ فتنہ اب ہندوستان پاکستان میں آپ دیکھیں گے. میں آپ سب کو وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ غامدی کے نام سے اٹھے گا اور اس کو پھر ہر طرف پھیلایا جائے گا. باقی اس بندے کے ہزاروں مسئلے تھے, کیا لیں ہنڈریڈز آف امپورٹنٹ ایشوز جس پہ ہمیں اختلاف تھا اور ہم علمی اختلاف رکھتے تھے. یہ بات نا اب علمی اختلاف سے آگے جا چکی ہے. یہ خیانت, بددیانتی اور جھوٹ, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. اور دوسروں کے ہاتھ میں یہ کھلونا بنا ہوا یہ آدمی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس طرح کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے, اور مسلمان بہنوں بھائیوں کو اپنے اپنے معاشرے میں جو رول یا اپنے گھروں میں جو ان کو رول اللہ تعالیٰ نے دیے, جو کردار نبھانے ہیں, ہم اپنے اپنے کردار احسن طریقے سے نبھا سکیں. واللہ